طرح کی خلافت تو سارے قائم کر لیں گے. داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ داڑھی کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ مسلمان مرد کے لیے داڑھی رکھنا فرض ہے, کم از کم اتنی داڑھی جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے. ثبوت قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 119 وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں ابھاروں گا تیری مخلوق کو, وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے, عورت کو نہیں دی ہے, تو یہ اس لیے دی ہے کہ اسے رکھنا ہے. اگر کاٹنا ہوتا تو جس طرح باقی چیزوں کا حکم فرمایا تو فرما دیتا, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہے. نمبر 1 ختنہ کروانا, نمبر 2 مونچھوں کو پست کرنا, نمبر 3 ناخن کاٹنا, نمبر 4 بغلوں کے بال, اور نمبر 5 زیر ناف بال جو جوان بچوں کے نکل آتے ہیں ان کو کاٹنا, اور وہ بھی صحیح مسلم میں ہے 40 دن میں ایک دفعہ آپ نے کاٹنے. تو جو کاٹنے کا حکم تھا وہ بتا دیا, جو رکھنے کا حکم تھا اس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پس کرو, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اور داڑھی اتنی جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے وہ رکھنا تو فرض ہے, جس طرح شاہد افریدی صاحب نے رکھی ہوئی ہے. اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام نے کبھی پوری زندگی داڑھی نہیں کاٹی, آپ کی داڑھی نیچرلی مٹھی تھی, اور صحابہ کرام بھی جن کی داڑیاں مٹھی سے زیادہ تھی انہوں نے کاٹی ہیں, لیکن وہ مٹھی تک کاٹی ہیں. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آیا صحیح بخاری میں, مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے حج اور عمرے پہ. اور ابو داؤد کے اندر آیا کہ مطلقاً کاٹتے تھے. 2 کام کرتے تھے, افطار کے وقت دعا پڑھتے تھے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ہاں یہ آدھی حدیث اہل حدیث نے لی ہوئی ہے. اگے لکھا ہے کہ اور مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں, بخاری میں جو لکھا ہے نا مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے وہ حج عمرے پہ ہے نا سرکار. وہ بڑائی انہوں نے اس وقت ہوتی تھی, کیونکہ الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ جس سال عبداللہ بن عمر نے حج کرنا ہوتا تھا اس سال رمضان کے بعد داڑھی کاٹنا چھوڑ دیتے تھے تاکہ حج کے دنوں تک وہ تھوڑی لمبی ہو جائے مٹھی سے. اور جب حج آتا تھا نا پھر وہ مٹھی کے بعد والی کاٹ. میں نے کبھی نہیں کاٹی ہے نا, سمجھو کہ میں کو اپنی لائن سیدھی کر رہا ہوں. میرے ابھی بھی بال مٹھی سے زیادہ ہے کہ ایک, لیکن چونکہ میری داڑھی شروع سے میں نے کاٹی کبھی نہیں ہے, نہ کبھی شیو کی ہے, تو زیادہ تر لوگوں کی داڑھی اتنی ہی رہتی ہے. بہت کم لوگ ہیں وہ ہارمونز کا ایشو ہو تو وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. ادروائز داڑھی مرد کی زینت ہے. اور سرکار اب تو سارے جتنے آپ کے ہیرو ہیں انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی. یہ تو ایک, اور دیکھیں خرچہ کتنا بچاتی ہے داڑھی آپ کی. شیو سے جان چھوٹ گئی, اور چہرے کے جو یہ دانے ہیں یہ ڈریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے کہ یہ اللہ کا حکم ہے سورہ النساء کے تحت, بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کا حکم. اور پھر جو بخاری مسلم میں 5 چیزیں فطرت سے بتائی گئی نا, مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس میں 10 چیزیں فطرت سے ہیں. اس میں مسواک کرنا بھی ہے اور اس میں داڑھی بڑھانا بھی ہے. یہ میں غامدی صاحب کے لیے عرض کر رہا ہوں نا, وہ کہتے ہیں جی وہ دین اسلام دین فطرت ہے, تو فطرت میں تو فطرت کے الفاظ ہیں مسلم شریف کے اندر کہ داڑھی رکھنا فطرت میں. فطرت ہی ہے نا سرکار, عورت کی کیوں نہیں داڑھی نکلی بھی؟ عورت کی نکلے تو اس کے اوپر کاٹنا ضروری ہے, کیونکہ اس کے ہارمونز ڈسٹرب ہیں. اس نے نہیں مشابہت اختیار کرنی, کیونکہ بخاری میں حدیث ہے ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. تو جو مرد اس طرح کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں, اور ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے ان عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنوائیں, گندوائے, یہ جو ٹیٹو نشان بنتے ہیں. پہلے کسی نے بنوا لیے وہ معاف ہیں. یہاں پہ بھی لوگ آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی تذاب ڈال دیں, خدا دا نہ رہے تذاب ڈال دیں, پر ٹھیک ہے ہو گیا ختم, اب جو ہے وہ اسی طرح رہے, معافی مانگ لی کافی ہے. اچھا, دوسرا جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے, نیچرل نہیں ہے گیپ تو وہ گیپ بنواتی ہیں. بریسز لگوانا بالکل جائز ہے. ایک بندے کے دانت ٹیڑے اگے ہوئے ہیں تو وہ نیچر پہ لے کے آ رہا ہے ان کو, وہ تو بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ بریسز بھی لگوائیں, دانت سیدھے کروائیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. اور تیسرا وہ عورتیں جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں. اب چہرے کے وہ بال اکھاڑنا جو داڑھی کے طور پر نکل آئے یا مونچھوں کے طور پہ, وہ تو اکھاڑ سکتے ہیں. جو چہرے پہ اللہ نے دیے ہوئے بال, جیسے یہ ابرو ہے, ان بالوں کو کاٹ چھانٹ کے سیدھا کرنا, یہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے.
تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ایک عورت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی اور یہی حدیث اس نے بیان کی کہ آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کوئی ایسی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پہ جو یہ 3 کام کریں۔ تو انہوں نے کہا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ دیں اسے لے لو اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ حالانکہ یہ آیت اسپیسیفکلی مال غنیمت کے بارے میں تھی، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت کو جنرلائز کیا کہ جو حضور حکم فرمائیں گے نا وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں کے اوپر، گویا قرآن میں ہی لعنت ہوئی بھی ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں شان نزول لبو جی، شان نزول تو ایسی جی پھر مال غنیمت فٹ کدھر ہوئی؟ آپ وہ کہتے ہیں جی بتوں والی آیت بزرگوں پہ لگاتے ہیں، بزرگ جدو بتاں لے کام پان گئے تے آیتاں تے لگن گیاں، صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے۔ آیت مال غنیمت پہ نازل ہوئی اور لگا کس کے اوپر دی؟ عورتوں کے بال اکھاڑنے پر، ٹیٹو بنوانے کے اوپر۔ تو کیا کہو گے کہ عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کی تعریف کی؟ نہیں، جنرلائز کیا، جس طرح میں جنرلائز کرتا ہوں کہ یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اس کیٹیگری میں سگریٹ نوشی فال کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، سلو پوائزننگ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح جنرلائز ہوگا۔ اب جب اس عورت نے سنا نا، آخری حل کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں سنا ہے تہاڈی زنانی بھی انجی کر دی ہے، ہاں میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی بھی ایسے ہی کرتی ہے۔ انہوں نے کوئی غصہ نہیں کھایا، آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ہاں یہاں کوئی مفتنی کے بارے میں کوئی بات کر کے بتایا نا، مفتی کا شاگرد کوئی، ہاں وہ جو چاچی کے وہاں کھڑے ہوں گے نا چاہنے والے کہ تو ساڑی چاچی دے بارے گل کیتی ہے، چاچو مفتی والے کچھ کہے گا نہیں تو چاچی کے چاہنے والے نا تھوڑا اکرام مسلم کر دیں گے۔ ابن مسعود نے کوئی غصہ نہیں کھایا، انہوں نے کہا جاؤ اندر میری بیوی کو دیکھ لو۔ اندر گئی وہ عورت، واپس نکلی، اب ظاہر ہے کم از کم وہ صحابیہ تابعیہ تو ہوگی نا وہ عورت، واپس جب نکلی تو شرمندہ اور کہنے لگی کہ حضرت آپ کی بیوی میں تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں، سنیا سی اسی کوئی کلپ کٹیا سی کسی نے، ہاں ادھا کلپ کٹ کے بھیجا سی۔ اس زمانے میں یہی کچھ ہی ہونا تھا صحابہ کرام کے ساتھ، جو کچھ آج میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں نا دورے کلپ کاٹ کاٹ کے، آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ دشمنیاں چلنی جو اس وقت ہوئی ہیں لڑائی جھگڑے، تو کوئی حضرت معاویہ کا کلپ آپ کو آ رہا تھا ادھورا، کوئی حضرت علی کا ادھورا کلپ آ رہا ہے، یہ سارا تماشا بازی ہونی تھی۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کیوں کر دیا ہے؟ میں نے پھر اس میں بات کی تھی کہ یہ زمانہ اس قابل ہی نہیں کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کیا جائے۔ یہ جو ویڈیو کا فتنہ ہے نا، اس کے بعد تو دنیا قتل گاہ اور ماج گاہ بن جاتی۔ آپ ذرا سمجھیں کہ نبی الاسلام دنیا میں موجود ہوں اور رسول اللہ کی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو اور اسے کاٹ کے کوئی اس کی میمز بنائے، تو دنیا کا امن رہ سکتا تھا؟ مجھے بتائیں آپ، کوئی دنیا کی گلی اور محلہ بچنا تھا جہاں قتل و غارت نہ ہو؟ ابھی تو ہم بات سن کے بھڑک اٹھتے ہیں، جب فزیکلی حضور کی تصویر کے ساتھ اس طرح کوئی کرتا تو یہ زمانہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ پیغمبر مبعوث ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لاک کر دیا، ختم نبوت فرما دی۔ یہ اس کے پیچھے حکمت ہے، باقی حکمتیں تو اللہ کو پتہ ہے، ایک حکمت تو میرے سامنے آئی ہے۔ تو ابن مسعود نے پھر آگے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی ایسا کرتی ہوتی تو ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی ہو، کہ اللہ کے نبی کی نافرمان ہو اور میری بیوی ہو، ایسے ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ چیز ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ پاکستان میں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے شناختی کارڈ میں ہو سکتا ہے، یہاں آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، داڑھی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، آپ سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ میلاد کے جلوسوں میں نظر آئیں گے اور جلوس اینڈ ہو رہا ہوگا زور کی اذان کے وقت، گھر چلے جائیں گے لنگر لے کے، مسجد میں کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں، محرم کے جلوسوں میں اہل بیت کے لیے آہو بکا کرتے نظر آئیں گے، اور جلوسوں کے دوران جب وہ ظہرین پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اگر جلوس کے اندر 1000 بندہ ہے نا تو
بمشکل 100-125 بندہ نماز پڑھتا ہے, باقی سارے سائڈ پہ ایسے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. ادھے مسلمانوں کے کپڑے پلیت ہوتے جے, دیکھیں نا آپ لوگوں سے پوچھ رہے کپڑے پاک نہیں, ایسے کوئی آپ کو یار کہ تو بڑا پلید آدمی ہے یار, ہر ٹائم ہی نہ پاک رہنا ہے پلیدہ. یہ پرانا, مجھے نہیں پتا آج کل کیا بہانے چل رہے, جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت بہانے یہ چلتے تھے میرے کپڑے پاک نہیں. ایک مسلمان ہو جسے اس کے نبی نے استنجے تک کا طریقہ سکھایا ہو, ٹھیک ہے, پاکی کا طریقہ بتایا ہو, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جناب وہ ناپاکی کی زندگی گزاروں؟ تو نبی علیہ السلام نے داڑھی کا حکم فرمایا. آپ کی داڑھی نیچرل مٹھی سے بڑی نہیں ہے. ایک ہی حدیث ہے داڑھی سے متعلق جو نبی علیہ السلام کی اپنی داڑھی کے بارے میں, وہ شمائل ترمذی, امام ترمذی کی کتاب ہے, اس کے اینڈ پہ جا کے ایک تابعی خواب میں حضور کو دیکھتا ہے اور ابن عباس کو بتاتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حلیہ بیان کرو, کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا, لیکن مجھے حلیہ بیان کرو کیونکہ حضور کی شکل ہوگی تو پھر وہ کنفرم ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ کوئی بھی بندہ آ کے بیان کرے. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں جی فضل الرحمان کی شکل میں آدم علیہ السلام آ گئے, فضل الرحمان کی شکل میں فلاں آ گیا, یہاں تو یہ تماشا ہی لگا ہوا ہے نا. اچھا, تو انہوں نے جب نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کیا, اس میں داڑھی کا ذکر کیا کہ گھنی داڑھی تھی, گول چہرے پر پھیلی ہوئی اور نہر تک پھیلی ہوئی. نہر کہتے ہیں یہ گلے اور سینے کے جوڑ پہ یہ جو ہلکا سا اندر گڑا سا بنا ہوتا ہے, اسے نہر کہتے ہیں. اونٹ کو بھی یہاں سے ہی نہر کیا جاتا ہے نا, یعنی یہ ایک مٹھی بنتی ہے. جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے انہوں نے اسی حالت میں ہی آپ کی داڑھی مبارک دیکھی ہے. اب اہل حدیث نے اسی حدیث کا غلط ترجمہ کیا ہوا جی سینہ بھرتی تھی. سینے کے لیے صدر کا لفظ ہے عربی میں, لیکن ہٹ درمی دیکھ لیں. البتہ ایک اہل حدیث عالم کو میں کریڈٹ دوں گا, عبدالستار حماد, جو ان کے شیخ الحدیث ہیں, پاکستان لیول کے سینئر ہیں, میرے خیال ہے 80+ ہو چکے ہوں گے اب تو. انہوں نے ایک کتاب لکھی, دارالسلام نے شائع کی, آئینہ جمال نبوت. اس میں انہوں نے اس حدیث کا صحیح ترجمہ کیا, لیکن وہ درمیان کا کیا ترجمہ کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی, سینہ بھرتی نہیں, یعنی سینہ پھر بھی چنیا انہوں نے تاکہ اہل حدیث نہ میرے مگر پہچان. حالانکہ سینے کا تو کوئی لفظ ہی نہیں, قرائن ہی نہیں, نہر کا لفظ ہے. نہر کا لفظ قرآن میں ہے, فصلی لربک وانحر. اونٹ کو کہاں سے نہر کیا جاتا ہے؟ گلے اور اس کے سینے کے جوڑ سے. یہاں سینے کا لفظ ہی کوئی نہیں تھا. خیر ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی, وہی بات انہوں نے کرنے کی کوشش کی. ہم نہیں کہتے کہ لمبی داڑھی رکھنا گناہ ہے, لیکن لمبی داڑھی کو چھپانے کے لیے گھیرا لگانا, تو سرکار آپ سنن نسائی میں حدیث پڑھ لیں, مشکات میں بھی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی داڑھی کو گھیرا لگاتا ہے نا, اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. یہ اندر انہوں نے نا گول کر کے نا فولڈ کی, اس کے لمبی ہے تو کاٹ لیں, یا اتنی لمبی رکھیں جو آپ سنبھال سکیں. اب اتنی لمبی داڑھی ہو, اور جس طرح ہم نے بھی اپنے ایک تھم نیل پہ وہ 3 داڑیاں لگائی تھی نا, اب مجھے بتائیں یہ لوگ جب ٹوائلٹ جاتے ہوں گے کس طرح بیٹھتے ہوں گے؟ آپ پوچھ رہے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کیسے بیٹھتے ہیں. وہ داڑھی ایسے اٹھاتے ہیں, شولڈر پہ رکھتے ہیں, ہاں اور کیا کریں گے, ورنہ تو وہ چاہے انڈین سیٹ یوز کریں چاہے دوسری سیٹ یوز کریں, وہ کیا کریں گے؟ جتنا پانی ان کو استنجے کے لیے چاہیے اس سے دگنا تو داڑھی صاف کرنے کے لیے چاہیے ہوگا. ڈبل استنجا کر کے غسل فرض ہو جائے گا انہوں نے. اس قسم کی داڑیاں کیا اسلام کو مطلوب ہیں یا صحابہ کرام کی یہ داڑیاں تھیں؟ یہ جھوٹ بولنا بند کریں. وہ کہتے ہیں جی وہ داڑھی لمبی ہوتی ہے, وہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کھینچی تھی تو لمبی تھی نا. وہ سرکار داڑھی کھینچی تھی, وہ ایک مٹھ داڑھی بھی کھینچی جا سکتی ہے, آپ لے کے آئے کاٹیں, مٹھ بھی تو کھینچ کے دسنے, لمبی کی تو ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے, ایک مٹھی رکھیں, 2 مٹھی بھی, ایون 1.5 مٹھی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں, ہم آپ کو منع نہیں کرتے. اور میری تو کوئی چیز اسٹیک پہ لگی نہیں, میں نے کبھی کاٹی نہیں ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کوئی اس کے لیے راہ ہموار کروں. لیکن جو آپ نے لوگوں کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا, یہ کیا کہ جی جو داڑھی کو کینچی لگاتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اہل حدیث کا یہ موقف ہے.
اور میں نے تو الحمدللہ شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ سے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی تھی. انہوں نے کہا صحابہ کا اجماع ہے, کسی ایک صحابی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے.